میرے پاکستانیوں، بالآخر آج ارشد شریف کی ماں بھی اس دنیا سے انصاف مانگتے 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 چلی گئی۔ یاد ہے آپ کو ارشد شریف؟ میرے پاکستانیوں، آپ کی یاد دہانی بڑی کمزور ہے۔ شاید آپ کو یاد نہ ہو کہ کس طرح ایک ظلم و ستم کی لمبی داستان لکھی گئی، اور ایسا ظلم و ستم جس نے قوم کے ضمیر جھنجھوڑ کے رکھ دیے، کلیجے پکڑ لیے۔ ارشد شریف کا واقعہ کیسا واقعہ تھا کہ ہر باشعور پاکستانی اور زندہ ضمیر رکھنے والا اس دن افسردہ تھا کہ یار کوئی ریاست اتنی ظالم کیسی ہو سکتی ہے۔ آپ کو نہیں پتا مارنے والے کون تھے؟ ارشد شریف کی ماں سپریم کورٹ کی سیڑھیوں کے اوپر دھکے کھاتی رہی، ان کے نام لیتی رہی، کسی نے ایف آئی آر تک درج نہیں کی۔ یہ ہے اس ملک کا المیہ۔ بلکہ ان کو ڈراتے رہے، ان کو دھمکاتے رہے کہ آپ یہ کام کرنا چھوڑ دیں، لیکن وہ مرد تھے سارے کے سارے، وہ پاکستان سے محبت کرنے والے تھے، وہ اپنا حق مانگنے والے تھے، وہ پیچھے نہیں ہٹے۔ آپ نے ارشد شریف کی بیوی کے وہ سنے کہ اس کے ساتھ کیا ظلم کیا گیا؟ ارشد شریف کے ساتھ مارا گیا، ناخن کھینچے گئے، ہڈیاں توڑی گئیں، برہنہ کر کے ویڈیوز بنائی گئیں۔ وہ یہ ریاست ہے یار؟ کیا قصور تھا اس کا؟ وہ ایک سچا صحافی تھا، اس نے صحافت کے لیے جان دے دی، اس کے ضمیر کی کوئی قیمت نہیں تھی، لیکن بزدلوں کو جب قیمت نہ لگی تو نہتے لوگوں کو مارنا شروع کر دیا۔ کس طرح اس کے اوپر بغاوت کے مقدمے بنائے گئے، اس کو ملک سے باہر بھیجا گیا، اس کو کینیا پہنچایا گیا، اور اتنا بڑا ظلم کیا گیا کہ یقین کیجئے اس دن کلیجہ ایسے تھا جیسے پکڑا گیا ہے۔ اس ملک کے المیے ہیں، اس ملک میں سانحات ہیں۔ اگر اس ملک کی 75 سالہ تاریخ میں جتنے دن ہیں نا، اس سے زیادہ اس ملک میں سانحات ہیں، اور آپ کو نہیں پتا کرنے والا کون ہے؟ سب کو پتا ہے۔ ارشد شریف کی ماں نے ان کے نام نہیں لیے تھے، لیکن آج تک ان کو کوئی بلا نہیں سکا۔ یہ ہے ڈیپ اسٹیٹ۔ اسٹیٹ کے اندر ایک اپنی اسٹیٹ، جو اسٹیٹ پاکستان ہے وہ تو کھڈے لائن لگ چکی ہے۔ عوام تو مرنے کے لیے راستے ڈھونڈ رہی ہے، ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، ان کے بجلی کے بل، ان کے اخراجات، ان کا لیونگ سٹائل، ان کے بچوں کو کیسے مینج کرنا ہے۔ لیکن جو اسٹیٹ کے اندر ایک دوسری اسٹیٹ ہے وہ عیاشی کر رہی ہے، ان کے لیے نہ کوئی آئین ہے، نہ قانون ہے، نہ عدلیہ، کوئی کچھ نہیں، اور پوری کی پوری اسٹیٹ کو انہوں نے کھڈے لائن لگایا ہوا ہے۔ کیا تھا قصور ارشد شریف کا؟ اس کے بعد جتنے صحافی اٹھائے گئے، کیا تھا قصور ان کا؟ ان کے ضمیر کی کوئی قیمت نہیں تھی۔ وہ کہتے تھے کہ نہیں، ہم سچ بولیں گے، اور ان کو سب سے زیادہ بڑی تکلیف اسی بات سے تھی کہ سچ کیوں بولتے ہو؟ ہاں جی، آپ اس ملک کے اگر 1000 مسئلے ہیں نا، تو ان 1000 مسئلوں کو اگر آئیڈینٹیفائی کریں نا کہ وہ کرنے والے کون ہیں، تو وہ ایک ہی مائنڈ سیٹ ہے جن کا نام ارشد شریف کی ماں نے لیا تھا۔ لیکن کیا کریں، ان کے لیے کوئی قانون نہیں ہے، ان کے لیے کوئی آئین نہیں ہے، کوئی ان کو پوچھے گا نہیں۔ 2 نمبر الیکشن، 2 نمبر حکومتیں، 2 نمبر بیوروکریسی، 2 نمبر عدلیہ، 2 نمبر مولانا، 2 نمبر مفتی، ہر چیز 2 نمبر بنانے والے پیچھے وہ ہیں، اور ملک کو ایسے ایک گندے ہائبرڈ نظام کے ساتھ چلا رہے ہیں کہ میں کہتا ہوں کوئی جنگل بھی ایسے نہیں چلتا۔ ایک طرف قانون بناتے ہیں عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے، اور دوسری طرف قانون توڑتے ہیں اپنی عیاشیاں کرنے کے لیے، 2 نمبر حکومتیں بٹھانے کے لیے۔ ارشد شریف جس نے ہمیشہ پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا تھا، اس کے ساتھ اتنا بڑا ظلم جس دن ہو گیا تھا، تمام جی چھوڑ پاکستانی یہ سمجھ گئے تھے کہ یہ جو ریاست ہے نا، یہ رہنے کے قابل نہیں۔ آپ اس کو ملک سے باہر ختم کیا گیا، کینیا میں جا کے اس کو مروایا گیا۔ آج تک اس کے قاتلوں کے نام نہیں پتہ چل سکے قوم کو۔ یہ تو ایک ارشد شریف تھا، یہ تو ایک سانحہ ہے۔ اگر آپ تاریخ اٹھائیں تو آپ کو اتنے بڑے سانحات ملیں گے کہ آپ کی روح کانپ جائے گی۔ کسی کا کوئی آج تک پکڑا گیا؟ سانحہ ماڈل ٹاؤن پکڑا گیا، 26 نومبر ڈی چوک پکڑے گئے، سانحہ مرید کے پکڑے گئے، پورا بلوچستان، پختونخوا، دہشت گردی، مشرف کے ایک فیصلے کی وجہ سے لاکھوں پاکستانی چلے گئے، پکڑے گئے۔ آج تک وہ چیزیں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ کو پکڑا گیا؟ کون پاکستان میں ڈرون اٹیک کرواتا رہا؟ کوئی پکڑا گیا؟ کون آئین چوری کرتا ہے؟ کون قانون چوری کرتا ہے؟ کون ووٹ چوری کرتا ہے؟ کون 2 نمبر حکومتیں بٹھاتا ہے؟ کوئی پکڑا گیا؟ کوئی بھی نہیں پکڑا گیا۔ یہی اس ملک کا المیہ ہے۔ جب تک یہ جو کرنے والے ہیں ان کو قانون کے کٹہرے میں نہیں لایا جائے گا، یہ نہیں ہو سکتا، اور یہ تب تک نہیں ہو سکتا جب تک عوام کی حقیقی حکومت نہیں آئے گی۔ وہ بندہ نہیں بیٹھے گا جس کو عوام نے چنایا، تب تک اس ملک میں یہ سب نہیں ہو سکتا۔ اور ان کو اسی بات سے تکلیف ہے کہ اگر کوئی ایسا وزیر اعظم آ گیا جو عوامی ہوگا تو وہ ان کے گلے میں پھندا ڈالے گا۔ یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ اور جب تک یہ قوم باہر نہیں نکلتی اپنے حق کے لیے، آپ کہیں نا پرامن الیکشن سے حل ہو جائے، کبھی بھی نہیں ہوگا۔ الیکشن صرف آپ کو بیوقوف بنانے کے لیے ہیں، آپ کو یہ کرنے کے لیے باہر نکلنا پڑے گا جیسے دوسرے ملکوں میں دنیا نکلی ہے۔ نہیں تو آج کل ارشد شریف تھا، اس کے بعد کوئی اور تھا، اس کے بعد آپ ہیں، اس کے بعد میں ہوں، نمبر سب کا لگے گا۔ ہاں جی، میرے اس کے قتل پہ میں چپ تھا، میری باری اب آئی، میری باری پہ تم چپ ہو، تمہاری باری آنے والی ہے۔